अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस नॉवलेट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बस यूं ही सा है। ये फरहाना नाज मलिक मरहूमा साहिबा की तहरीर है जो कि श्वा डाइजेस्ट 2004 के अक्टूबर में पब्लिश हुई। ये काफ़ी हार्ट टचिंग सी स्टोरी है और इसमें शादी के बाद की भी कहानी मौजूद है। हीरोइन का नाम हादिया है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है। काफ़ी ज़िद्दी नेचर की है और उसकी शादी नौशेरवा से होती है जिसका ताल्लुक़ गांव से है। वो काफ़ी रूड भी है। शादी के बाद वो हीरोइन का ज़िद्दीपन किस तरह से ख़त्म करता है, ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। बस अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। इसकी एंडिंग थोड़ी सी हार्ट टचिंग है लेकिन बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। तो चलिए हम नावल को स्टार्ट करते हैं। ये जीना तो बस यूं ही सा है। शादी वाला घर था, बच्चों की चीखों पुकार थी तो बड़ों का शोर भी कम नहीं था और इस सब गुल गुब्बारे में भी इसकी आवाज़ सबसे ऊंची और बखूबी सुनी जा सकती थी। कभी एक कमरे में घुसती तो कभी दूसरे में, साथ ही फुल वॉल्यूम में सलावातें भी जारी थीं। आखिर मैं पूछती हूँ कहाँ गई मेरी रज़ाई और तकिया, ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। कसम से पता चल जाए तो उठाने वाले का कच्चा चबा जाऊँ। आखिर इतनी देर की वॉक के बाद भी रज़ाई और तकिया ना मिले तो बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठ के बुलंद आवाज़ धारी चाय के बर्तन किचन में ले जाती जोबन के हाथों में ट्रे खूब ज़ोरों शोर से कांपी थी और इस पर रख के कपों की खनक को हादिया साहिबा ने बड़ी शिद्दत से नोट किया। शादी वाला घर है, लग गई होगी किसी के हाथ, इसमें इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है। इसकी दहाइयाँ अम्मा के कानों तक पहुँची तो उन्होंने मामले में दखल अंदाजी ज़रूरी समझी। जब सबको पता है कि मैं अपनी रज़ाई और तकिए किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती तो फिर किसने ये जुर्रत की और क्यों की। इसका तो फ़ानी अंदाज़ अम्मा को सरतापा जला गया। क्यों? तुम कहाँ की नवाबजादी हो जिसकी चीज़ों को हाथ लगाने से कहर टूट पड़ेगा। गज़ब खुदा का, रज़ाई और तकिया ना हुआ जायदाद हो गई और शादी वाला घर है। हर कोई अब अपनी अपनी रज़ाइयाँ तो नहीं ले सकता, मेहमानों को भी देनी पड़ती हैं, जिससे शादी होने तक तो गुजारा करना ही पड़ता है। अम्मा के बाद चची फातिमा भी इसको नसीहत करने मैदान में आ गई। हादिया के अब्रू मज़ीद तन गए। दोनों बुज़ुर्ग ख़वातीन को सर से पैर तक जांचने के बाद पास से गुजरते किसी रिश्तेदार के बच्चे को 2-3 करारे रसीद किए। इसकी छत पर भां भां शुरू हो गई। आय हाय, मेरे बच्चे ने तो देखी भी नहीं होगी तुम्हारी रज़ाई। इस बेचारे के जान के पीछे तो ना पड़ो। लेके इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिए, पत्थर का दिल ना हो तो। वो रिश्तेदार भी किसी कोने से बरामद हो गई जिनका बच्चा था और अब हादिया को 3-3 ख़वातीन को निपटाना था। देखिए आपा, मैं आपसे बात नहीं कर रही और आपके लखते जिगर ने मेरे पाँव का कचूमर निकाल दिया जब भी मारा है। और अम्मा एक से निपटने के बाद चेहरा अम्मा की तरफ मोड़ा जो इसकी गुलफशानी पर दांत खिचखिचा रही थी। मैंने पहले ही रोज़ कह दिया था कि मेरी रज़ाई और तकिया मेरे पास ही रहेगा, किसी मेहमान को नहीं दिया जाएगा। फिर क्यों हुआ ये? और आप जानती हैं कोई और मेरी रज़ाई ओढ़ ले तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तकिया मैं किसी को नहीं देती, क्या खबर किसी के सर में जुएं हों। सर धुला हुआ भी होगा या नहीं, अब मैले मैले सर मेरे तकिए पर पड़े होंगे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, इतनी सर्दी है, मुझे नींद भी आ रही है। घुटनों पर बाजू लपेटते आगे पीछे झूलते हुए अब इसकी रीढ़ी शुरू हो चुकी थी। तो तुम अलवीना के साथ घुस जाओ, चाची ने मशवरे से नवाजा। क्या कहा? किराए की रज़ाई में? पता नहीं कहाँ से आई है, कितनों की शादी में ओढ़ी गई है और किस किस के सर की जुएं इसमें चहलकदमी कर रही होंगी। हरगिज़ नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे बस मेरी रज़ाई और तकिया चाहिए। हादिया का अंदाज़ खासा जलाली था। अब मैं कौन सा मंतर पढ़कर तुम्हारी ये दोनों अजीज़ जान चीज़ें हाजिर करूं? अगर इतनी ही प्यारी थी तो जान से लगाए लगाए क्यों नहीं फिरती थी? लावारिस क्यों छोड़ दिया था इनको जो गुम हो गई? अम्मा ने चिंगाड़ कर इसके गुस्से को मज़ीद हवा दी। मेहमानों से भरा आधा घर गुमशुदा रज़ाई और तकिए की दास्तान सुनने जमा हो चुका था।
مجھے کیا پتا تھا شادی اٹینڈ کرنے مہمانوں کے بہانے چور بھی گھس آئے ہیں، انہیں تو جان سے لگا کر رکھتی۔ ہائے میری رضائی، ہائے میرا پیارا صاف ستھرا تکیہ۔ دیکھیے آپا، آپ کی بیٹی صاف طور سے چور کہہ رہی ہے، ہم یہاں شادی بھگتانے آئے ہیں یا رضائیاں چرانے؟ بس بہت ہو گئی، چلو بھی تونسا والو، بوریا بسترا باندھو اور چلو۔ تونسا سے آئی خالہ حمیدہ نے زوردار ہانک لگائی تو تونسا والے ان کی ناراضگی کا بھرم رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اماں، چاچی فاطمہ اور چاچی سہرش کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اماں نے تو کس کے ایک جھامپڑ ہادیہ کی کمر پر لگا دیا۔ کم بخت، شتر بے مہار، اپنی زبان بند رکھ، نہیں تو کینچی سے کاٹ دوں گی۔ کینچی سے کاٹے چاہے چھری سے، مجھے میری رضائی اور تکیہ چاہیے۔ وہ سوا سیر تھی، ٹھگ سے جواب آیا تھا۔ اماں سر پیٹ کر رہ گئیں۔ اس عرصے میں دونوں چاچیاں تونسے والوں کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں اور اب اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس نے اچھا خاصا تماشا بنا دیا تھا۔ چچی فاطمہ کی آنکھیں تو شعلے برسا رہی تھیں۔ شادی ان کی بیٹی کی تھی، بدمزگی ہوتی تو وہی پس جاتی۔ میں کہہ رہی ہوں ہادیہ، بس کر یہ تماشا، نہیں تو میں لحاظ نہیں کروں گی، کھوپڑی 2 ٹکڑوں میں کر دوں گی تمہاری۔ اماں نے اب کی بار اصلی تیور دکھائے تھے، جب بھی وہ مزید کچھ بولنے کے بجائے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں الوینا کو یاد آیا کہ اس کی رضائی کہاں دیکھی تھی۔ جوبن اٹھا کر لے کر جا رہی تھی، اس سے پوچھو۔ اس نے بتایا۔ ہادیہ رونا دھونا بھول کر حلق پھاڑ کر جوبن کو آوازیں دینے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد شاہانہ طریقے سے اٹھلاتی کچن سے برآمد ہوئی۔ کیا ہے ہادیہ بی بی، اتنی زور کی کیوں آواز لگائی؟ میرا دل پھڑک کے رہ گیا۔ میں تجھے پھڑکا کے رکھ دوں گی۔ بتا میری رضائی اور تکیہ کہاں دے کر آئی ہے؟ اس کا کان مروڑتے ہوئے ہادیہ فل والیوم میں چیخی۔ وہ بڑے صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بڑا افسر آیا ہے، اچھی صاف ستھری رضائی اور تکیہ لے آ۔ یہاں تو سب کی رضائیاں ایک سے بڑھ کر ایک بدبودار اور سڑی ہوئی، میں آپ کی والی دے آئی۔ ہائے اماں! پوری بات سن کر ہادیہ تخت پر ڈھیر ہو گئی۔ گھر کی خواتین فوراً اس کی طرف لپکیں۔ جوبن، تیرے سر میں اس سے زیادہ جوئیں پڑیں جتنی تو نے پال رکھی ہیں۔ اڑے مجھ سے تو پوچھا ہوتا، اٹھا کر دے آئی باہر مردوں میں۔ تیرا خانہ خراب۔ بس اس مہینے کی تنخواہ میں تجھے نہیں ملنے دوں گی، منحوس کہیں کی۔ کچھ دیر تخت پر لیٹے لیٹے جوبن کی زبانی دھلائی کی۔ اس پر بس نہیں چلا تو نیچے رکھی ہیل کی سینڈل اٹھا کر اس کے پیچھے لپکی۔ اب آگے آگے جوبن تھی تو پیچھے پیچھے ہادیہ صاحبہ اور اس کے پیچھے گھر کی ساری پلٹن۔ ہادیہ کو سارے گھر کا چکر لگوانے کے بعد بالآخر جوبن نے اپنے کئی من کی کھوپڑی پر ہادیہ کی اونچی ہیل کی جوتی سے مزاد پرسی کروا کر اپنی جان بخشی کروائی۔ پھر ہادیہ کے حکم پر ہائے وائے کرتی مردان خانے میں رضائی اور تکیے کی خبر لینے گئی، مگر منہ لٹکا کر واپس آ گئی۔ وہ بڑا افسر ہادیہ کی رضائی میں گھسا خراٹے لے رہا تھا۔ میں جاؤں جی؟ ٹکور کروں سر کی، بہت زور کی جوتی لگی ہے۔ ہائے ہادیہ بی بی، آج تو آپ قتل کرنے تک آ گئیں۔ جوبن سر سہلاتی کچن میں جا گھسی۔ وہ وہیں تخت پر جھولتی رہی۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ، میرے ساتھ لے جانا، قسم سے بہت اچھی نئی نویلی دلہنوں والی خوشبو آئی ہے اس میں سے۔ اماں نے پاس بیٹھ کر پچکارنا چاہا، لیکن وہ ٹھس بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اب کیا ساری رات یوں ہی تخت پر گزارے گی؟ اماں نے کڑک کا پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے، ایسے مجھے کہاں نیند آئے گی؟ وہ بھی جل کر بولی۔ اماں نے ایک اور تھپڑ جڑ دیا۔ اللہ ایسی اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور لڑکی نے پھلجوڑیاں چھوڑ کر میری ناک کٹوا دی۔ ہائے، کیسے کیسے اچھے خاندانوں والے لڑکوں کی مائیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ سوچا تھا انہی میں سے کوئی پسند کر لے گی اپنے بیٹے کے لیے، پر اب یہ تو کیا شہر کی دوسری عورتیں بھی نہیں آئیں گی رشتہ ڈالنے؟ یہ بی بی سیاں، مطلب بی بی سی، سارے شہر میں ڈھنڈورا جو پیٹ ڈالیں گی کہ ثناء اللہ کی بیٹی تو دودھ پیتی بچی ہے، اپنی رضائی اور تکیے کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتی۔ حق ہا میری قسمت، اولاد دی تو وہ بھی کھسکی ہوئی آدھی پاگل۔ اور ساری رات اس نے تخت پر بیٹھے گزار دی۔ اماں کا کلیجہ بیٹی کو باہر سردی میں اختر شماری کرتے کہاں برداشت کر سکتا تھا، سو وقتاً فوقتاً اس کے بکھی ادھیڑنے کے بہانے اس کا جائزہ لے جاتی۔
अमीना रुखसत हुई तो कुछ सुकून मिला। मेहमानों की सवारी भी 3 दिन तक अपने अपने आशियानों को रवाना होती रही। अब घर की लड़कियां थीं और इनके सर पर खड़ी तीनों बुजुर्ग खवातीन, जो कि घर का कोना कोना छानने का हुक्म सादर कर रही थीं। काश हम भी लड़के होते, कैसे मज़े से शादी की दावत खाई और अब रफू चक्कर हो गए यारों दोस्तों के संग आवारा गर्दी करने। और ये हमारी अम्माएं कि शादी की बाकियात हमसे मिटवाई जा रही हैं। एक तो शादी पर इतने ढेर सारे काम कर कर के टांगे उम्र यार जैसी हो गई हैं, और अब ये घर की सफाइयाँ। झाड़ू लगाते हुए वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। पास खड़ी अलवीना, अरूसा, नताशा और पलवशा की हालत भी इसके जैसी थी, मगर वो इस जैसी बहादुर नहीं थी कि इजहार ख्याल भी करती। भाई क्या करें, मजबूरी है। लड़कियां बालियां हैं और लड़कियों को घर के काम के अलावा और करना भी क्या होता है। नताशा ने ठंडी आह भरकर कहा, मैं तो कहती हूँ कि बेटियों को मैके में कभी काम करवाना ही नहीं चाहिए। बेचारियाँ यहाँ भी काम कर कर के घिसती रहें और ससुराल जाकर भी यही नौकरी करें। घिस घिस कर कट काट का तो कबाड़ा हो जाएगा। इसके नादर ख्यालत सुनकर पलवशा ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर मुत्फिक होने का ऐलान किया। पहले ज़रा तुम जाकर किचन की खबर लो। तुम्हारी इस बात पर सैर हासिल बहस रात को भी मिलकर करेंगे। अम्मा की तेज़ आवाज़ कमरे में गूंजती तो बाकी सब झाड़ू डस्टर उठाए 9 2 11 हो गई। वो हस्बे मामूल 2 4 बातें सुनाकर किचन की तरफ जाने लगी। पहले देखूं ये जोबन धोबन क्या कारनामे सर अंजाम दे रही है। नौकरानी मुफ्त की बनी हुई है और घर की मालकनें काम करवा रही हैं अपनी नाजुक मिजाज बेटियों से। ये भैंस तनख्वाह लेने के लिए रखी है क्या, दुश्मन अनाज की। ऊंची आवाज़ में जोबन को बुरा भला कहती वो पिछले सहन में आई तो क्या देखती है कि जोबन साहिबा बड़े मज़े से इसकी रंगीन पायों वाली चारपाई पर लेटी धूप सेंक रही है। हादिया को तो कई हज़ार वॉलेट का करंट लगा। जोबन, सुल्तान राही मरहूम क्या चिंगाड़ता होगा जैसी चिंगाड़ हादिया ने की थी। जोबन तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने देखा तो वो मुट्ठियां भेजे, नथने फुलाए, मुंह से झाग उड़ाती गुस्से की आखिरी हदों को छू रही थी। ओह आप! जोबन सबल कर उठ खड़ी हुई, दुपट्टे के पल्लू से चारपाई को साफ किया। मैं समझी हज़रत इसराफील सूर फूंक रहे हैं। माथे से नादीदा पसीना पोंछते हुए वो घबराने की एक्टिंग करने लगी। इसराफील तो नहीं, मैं तुम्हें इज़राइल बनकर ज़रूर दिखाऊंगी। वो दांत किचकाते बर्दाश्त की आखिरी हदों को छूते वो जोबन पर झपटी। हाय नहीं, बचाओ बचाओ, कोई है तो आकर मुझे बचाए, मरने वाली हूँ मैं। हाय मेरे रब्बा, मेरा आखिरी वक्त अभी आना था क्या। आज तो शीदे ने सबज चूड़ियाँ लाने का वादा किया था, वो तो पहन लूँ। हाय मेरी अम्मा, बचाओ बचाओ। जोबन की सुरीली चीखें सारे घर की छतें दीवारें हिला रही थीं। सारी लड़कियां और ख़वातीन सफाई सुथराई छोड़ छाड़ कर बुखलाती गिरती पड़ती भागी आईं। अम्मा ने जूता उतारा और पीछे से लगातार 3 4 हादिया की कमर पर जड़ दिए। वो हाय उई करती जोबन को छोड़कर खड़ी हुई। अब क्या मुसीबत आ गई थी, इस बेचारी की जान लेनी थी क्या हरामखोर। अम्मा को जलाली गुस्सा आते देर नहीं लगती थी। वो सीधी होकर बैठी, जोबन भी गर्दन सहलाती खड़ी हो गई। बस जी, मेरा हिसाब कर दें, मुझे नहीं काम करना इस घर में जहाँ मुल्कुल मौत हर वक्त मेरे सर पर मौजूद रहे। तौबा, आज तो सांस ही अटक गई थी। पर हुआ क्या, असल वजह तो पता चले। चाची सहरिश इसकी कमर सहलाते हुए पूछने लगी। इस कमीनी से पूछिए क्या किया है इसने। हादिया ने दांत पीसते हुए बामुश्किल कहा। सबके रुखे रोशन जोबन की तरफ मुड़ गए। कुछ नहीं किया मैंने, बस सफाई करके कमर तख्ता हो गई थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, नज़र क्या खाक आता जब ही इनकी चारपाई पर सस्ताने के लिए लेट गई। यही कसूर है मेरा। कसूर बताने के बाद जोबन मुंह पर दुपट्टा डालकर भां भां रोने लगी। हादिया हादिया, तुम किसी दिन मेरी जान ले लोगी। ये कोई बात थी इसको मारने वाली। अम्मा हाथ मलते हुए चारपाई पर बैठ गई। देखो सहरिश, तुम कहती हो मैं इस पर हाथ ना उठाया करूं। इसकी हरकतें जो मार खाने वाली होती हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। अब इस मस्कीन की इतनी ठुकाई कर दी, अगर इसको कुछ हो जाता तो कत्ल का केस ना बन जाता। कल को इसके वाली वारिस आकर गिरेबान पकड़ लें,
पूछे, हाँ भाई, किस जुर्म में हमारी बहन बेटी की हड्डियां तोड़ी हैं? तो क्या जुर्म बताएंगे? मुझसे पूछ लें इस मस्कीन का जुर्म। ये मेल कुचैल की गठरी, जरासीम का दफ्तर, जुओं में खुद कफील, मेरी चारपाई पर लेटी पिया को आवाज़ें दे रही थी। 3-3 महीने नहाती तो नहीं, हड्ड हराम और धूप सेंकने चली मेरी चारपाई पर। अम्मा की सलावातों के बाद इसने अपनी तकरीर शुरू कर दी। अम्मा कान लपेट कर बैठ गईं। क्यों जोबन, तुम क्यों लेटी थी? जब तुम्हें पता है हादी अपनी चीज़ों के बारे में हसास है, तो तुमने क्यों की ये जुरत? चची फातिमा ने जोबन को लताड़ा। कह जो दिया, अंधी हो गई थी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। रोशनी होती तो मुल्कुल मौत की चारपाई पर बैठती। जोबन की बात पर बाकी सबकी हंसी निकल गई, जबकि वो नीचे पंजे दिखाती दोबारा इसकी तरफ बढ़ी। नताशा और अरूसा ने पेशकदमी रोकी, वगरना जोबन मकतूलीन में शुमार होती। फिर इसने पाइप लगाकर सरफ से रगड़ रगड़ कर अपनी चारपाई धोई और धूप में दीवार के सहारे खड़ी कर दी। वो सारा जोबन जोबन का सूसू करते गुजरा और हादिया का फूफू करते। ये नहीं था कि वो सफाई सुथराई की बहुत दिलदादा थी और पाकीज़गी की पुरस्तार थी। असल वजह थी इसके ज़िद्दी और अड़ियलपन की। वो जिस बात के ख़िलाफ़ हो जाती सो हो जाती, फिर चाहे सामने वाला जितना भी इससे बात कहने के हक़ में करने के लिए नाक रगड़ता। हादिया साहिबा की ना हाँ में ना बदलती। अम्मा तो इसको अपने किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा तसव्वुर करती थी, जो अल्लाह मियाँ ने सोच समझकर इनकी झोली में डाल दी थी। हालांकि जब अम्मा पहली बार उम्मीद से हुई तो दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ पहली बार मुझे बेटी दे, लेकिन आज़ाद अल्लाह की सूरत में एक गोल मटोल सा बेटा इनकी गोद में आ गया। इसके बाद सादुल्ला की बारी आई। अब तो अम्मा की शदीद तीन ख्वाहिश ऐसी थी कि वो एक अदद बेटी की माँ ज़रूर बने। इस अरसे में इनकी छोटी दोनों देवरानियाँ बेटियों के मामले में अच्छी खासी खुद कफील हो गईं। फातिमा चाची को अल्लाह ने सबसे पहली बेटी दी अमीना, फिर वकास और इसके बाद अलवीना और अरूसा, जबकि सहरी चाची को अल्लाह ने नताशा और पलवशा की सूरतों में बेटियां नवाजी। सब अपनी जगह खुश और मुतमईन थी। नहीं थी तो अम्मा, जो देवरानियों की परियों जैसी बेटियां देखती तो दिल में बेटी के अरमान जाग जाते। हालांकि इन्हें भतीजियां भी बहुत अजीज़ थीं, लेकिन इन्हीं जैसी बेटी के ना होने के बाद वो बेटी की शदीद ख्वाहिशमंद थी। ऐसी बेटी जो इन्हीं की तरह हो, जो सहेली की जैसी हो, इनकी हमजोली, जिससे वो अपने दिल की हर बात कर सकें। आखिर पलवशा की पैदाइश के ठीक 6 माह बाद वो भी बेटी की माँ बन गई। हादिया की आई, सबको हफ्ते अलकीम की दौलत मिल गई। सनाउल्लाह बेटी पर जान छिड़कते थे तो भाइयों के लिए वो खिलौना थी। इन्हीं के लाड प्यार की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई। घर की दीगर लड़कियों के बरक्स वो हर बात में कीड़े निकालने और हर उल्टी सीधी बात मुंह पर करने की आदी थी। कल तक जो अम्मा बेटी के लिए तड़पा करती थी, अब बेटी की वजह से आजिज़ आई हुई थी। इन्हें पक्का यकीन था कि अगले घर हादिया इनका नाम खूब डुबोएगी। ख़ानदान में इसका कोई जोड़ीदार था नहीं जिसके गले का हार वो बनती। फातिमा चच्ची के वकास ने खुद ही नताशा के लिए कहा। वहाँ अम्मा का जोर चल नहीं सकता था। खुद उन्होंने दोनों देवरानियों को खुद कहा था, सादुल्ला के लिए अलवीना और आज़ादुल्ला के लिए सहरी चाची की पलवशा मांग ली थी। अब हादिया की सूरत एक बड़ा पहाड़ था कि जो इन्हें घर में चलता फिरता नजर आता और जिसे देखकर वो हक हाँ कहकर रह जाती। टीवी पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का क्रिकेट मैच आ रहा था और कमरे में उधम मचा हुआ था। मुझे तो पूरा यकीन है पाकिस्तान आज भी नहीं जीतेगा, वकास ने मूंगफलियां खाते हुए कहा तो हादिया ने भवें सकेड़ कर इसे देखा। कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करें वकास भाई, हमेशा बदफाले ही कहते हैं। वो चिढ़कर बोली। लिख लो, आज हार हमारी है। वकास अपनी बात पर कायम था। आप चुप रहेंगे या नहीं? जब भी आपकी हारने की बात करते हैं हम हार जाते हैं, ऐसी काली ज़ुबान है आपकी। वो लड़ाका अंदाज में बोली। साद और आज़ाद दिलचस्पी से इसे देखने लगे, जो गुस्से में और भी प्यारी लगने लगती थी। ऐसे तो ना कहो, अगर तुम्हें जीतने का इतना ही यकीन है तो शर्त लगवा लो, अलवीना भाई की तरफदारी में बोली। क्यों नहीं, बोलिए वकास भाई, आप क्या कहते हैं? वो पुरजोश हो गई थी।
نہیں بھئی، شرط نہیں لگاتا، لیکن میری بات 100% سچ ہے۔ آج بھی ہار ہمارا مقدر ہے۔ وقاص کی بات پر وہ مزید دب کر رہ گئی۔ دیکھتے ہیں، وہ کندھے اچکا کر بظاہر بے نیازی سے بولی، پھر ہاتھ اٹھا کر چہرہ چھت کی طرف کرتے ہوئے بولی، اے اللہ، آج میری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میری معصومیت کے صدقے آج پاکستان کو جتوا دیں۔ سچ، میں پوری 100 نوافل پڑھوں گی۔ ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے اس نے وقاص کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اب تو میں بھی جیت کا خواہش مند ہوں تاکہ تمہیں 100 نوافل پڑھتا دیکھوں۔ وقاص کی بات پر وہ مزید خوش و خضوع سے پاکستان کے جیتنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ 100 نوافل کی منت اس وقت مان لینی تھی جب BA کے پرچوں میں فیل ہو گئی تھی۔ اماں بھی کمرے میں آ گئی تھیں اور ابھی سے سر پر ماتھے تک دوپٹہ لپیٹے زور زور سے ہل ہل کر دعائیں مانگتے دیکھنے لگیں۔ نہ میں پوچھتی ہوں، یہ تیرے مامے چاچے لگتے ہیں جو تو ان کے لیے دعائیں وظیفے کر رہی ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ دعاؤں کا سلسلہ روک کر اماں کو جواب دیا اور پھر شروع ہو گئی۔ میں کہتی ہوں بس کرو یہ من من اور اٹھ کر چائے بناؤ بھائیوں کے لیے۔ غیر مردوں کو دیکھ رہی ہوں بھائیوں کے سامنے، شرم تو نہیں آتی؟ اماں، آپ بھی بس، کچھ نہیں ہوتا، دیکھنے دیں، یہی تو دن ہے ہنسنے کھیلنے کے، پھر کب موقع ملتا ہے، کچھ نہ کہا کریں اسے۔ سعد نے بالآخر اس کی حمایت میں زبان کھولی تو وہ مسکراتے ہوئے اماں کو یوں دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو اب بولے۔ ہاں، یہی بیجا حمایت کرتے جو اس کی، کبھی بڑا نہ ہونے دینا اسے۔ اس جیسی پلوشہ اور الوینہ بھی تو ہیں، مجال ہے کبھی ماں کو جواب دے۔ ایک میری قسمت میں نکلا یہ کھوٹا سکہ۔ اماں کی بڑبڑاہٹیں شروع ہو چکی تھیں، جب بھی وہ انسنی کرتے ہوئے میچ دیکھنے میں مگن رہی۔ تائی بولیے، چھوڑیے بھی، ذرا میچ تو دیکھیں، کیسا فنٹاسٹک ہو رہا ہے۔ لگتا ہے آج پاکستان ضرور جیتے گا۔ اماں کی تقریر میں میچ دیکھنے کا مزہ کیا خاک کھانا تھا۔ عروسہ نے ان کا دھیان ہادیہ نامہ سے ہٹا کر ٹی وی کی طرف موڑنا چاہا۔ اے لو، یہ بھی کوئی کھیل ہے دیکھنے لائق؟ موئے مسٹنڈے کھیلتے ہیں نہیں اور ڈھیر سارے پیسے بٹور لیتے ہیں، دیکھا نہیں؟ سانڈ کے جیسے تو پلے ہوئے ہیں حرام کھا کھا کر، موئے رشوت لے کر ہار جاتے ہیں۔ دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں کو دیکھا ہے کیسے باز کی طرح جھپٹتے ہیں گیند پر، اور ہمارے تو ایسے دوڑتے ہیں جیسے پی رکھی ہو۔ کم بخت مارے، ہڈ حرام کہیں کے، مفت کا کھاتے ہیں۔ اتنی تو توند نکلی ہے سب کی۔ اصل کھیل تو ہے ہاکی، کیسے جان مار کر کھیلتے ہیں بیچارے، اور ملتا کچھ بھی نہیں۔ یہ کرکٹ تو نام کا کھیل ہے بس۔ میرا بس چلے تو سب کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالوں ہوں۔ دور سے بیچارہ بالر بال پھینکتا ہے اور ہمارا مسٹنڈا ٹرک کر کے گیند نزدیک پھینک دیتا ہے ہوں۔ اماں کو ٹی وی کی طرف متوجہ کرنا خاصا مہنگا پڑا۔ کرکٹ کی شان میں ایسی تقریر جھاڑی کہ عروسہ کو لڑکیاں تو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ سعد، آزاد اور وقاص اماں کا دل رکھنے کی خاطر سر ہلا کر ان کی نایاب گفتگو سنتے رہے۔ اچھی خاصی تقریر کرنے کے بعد وہ گئیں تو ہادیہ نے عروسہ کے لتے لے ڈالے۔ بڑی آئیں تائی اماں کو میچ دکھانے والی۔ اماں کے قصیدے سن لیے کرکٹ کے بارے میں؟ عروسہ کی خبر لینے کے بعد وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی اور بائی چانس وہ میچ پاکستان جیت گیا۔ کرکٹ کی شیدائی ہادیہ نے تو خوب بھنگڑے ڈالے۔ اگلی صبح وقاص نے آفس سے چھٹی کر لی۔ چلو بھی ہادیہ، 100 نوافل پڑھنے کی منت پوری کریں، اس نے کہا تو وہ ہونک سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیں آج؟ وہ میرا مطلب ہے میں اکیلے پڑھوں گی؟ وہ گڑبڑا گئی۔ ہرگز نہیں، اکیلے میں تم ڈنڈی مار جاؤ، تم سے کیا بعید، اللہ میاں کو بھی دھوکہ دے ڈالو، ہمارے سامنے پڑھو۔ بلکہ عروسہ، تم نوٹ بک اور قلم لے آؤ، نوافل کی گنتی لکھتی جانا، کہیں ہم بھول گئے اور ہادیہ 20 کے 100 نہ بنا دے۔ حریت سسٹر، اٹھو، شاباش، آج میں نے صرف تمہاری منت پوری کروانے کے لیے چھٹی کی ہے۔ وقاص کی بات پر وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے وضو کرنے چل دی۔ واپس آئی تو جائے نماز بچ چکی تھی اور اس ساری ینگ پارٹی یوں جمع تھی گویا کوئی خاص اجتماع ہو، اور بسم اللہ پڑھتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ عروسہ اور وقاص اس کی نوافل زوردار آواز میں گن رہے تھے۔ اماں اور چاچیاں بھی آ گئیں۔ 20 نوافل تک تو حالت ٹھیک رہی، 50 تک پہنچتے پہنچتے ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ بس وقاص، باقی 50 کل پڑھ لوں گی،
بالآخر ملتجی لہجہ اختیار کیا۔ سب کی ہو شروع ہو گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نے 100 نوافل یکمشت پڑھنے کی منت مانی تھی، اب رد و بدل کر کے گناہگار مت بنو، وقاص بھائی نے پرزور طریقے سے کہا۔ اچھا تو پھر بیٹھ کر پڑھتی ہوں۔ اس نے ایک راہ نکال لی، مگر سب لوگوں کی نہیں چھت پھاڑ تھی۔ گڑیا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں تو منت مانتی ہی نہ، اگر مانگی تھی تو پوری ادا کرو، اللہ میاں کو ٹالو نہیں تو پاکستان آئندہ کوئی میچ نہیں جیتے گا۔ وقاص بھائی نے جذباتی حربہ آزمایا۔ وہ ہمت مردانہ مدد خدا کے تحت دوبارہ شروع ہو گئی۔ 70، 80، 90 اور 100 تک پہنچتے ہی ہادیہ بی بی سجدے سے اٹھ ہی نہ سکیں۔ وقاص نے تو چپکے سے باہر کا راستہ ناپا، جبکہ لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ ہائے میری اماں، میری ٹانگیں، ہائے امی جی، میں چل نہیں سکوں گی، ہائے اللہ! اس کی دہائیاں پورے گھر میں گردش کر رہی تھیں۔ پھر پلوشہ نے بازوؤں سے اور عروسہ نے ٹانگوں سے پکڑ کر بستر پر لا پٹکا۔ رات تک تو ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ ہائے وائے کرتی رہی۔ اماں نے آیوڈیکس کی مالش کرنے کے ساتھ ساتھ خوب باتیں سنائی تھی۔ ضرورت کیا تھی ان کاموں کے لیے منت مانگنے کی؟ ایسی منت تُو نے کبھی میری بیماری سے اٹھنے کے لیے یا اپنے پاس ہونے کے لیے نہیں مانگی؟ ویسے کبھی تم نے بھول کر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ آج اپنے کام کے لیے خدا یاد آ گیا۔ میں لاکھ پکاروں تم نماز کے لیے نہیں اٹھتی، اور آج ایمان جاگ پڑا۔ حق ہاں، میری قسمت، بیٹی مانگی تھی اللہ سے، منت و مرادوں کے بعد اس نے دی بھی تو عقل سے پیدل۔ جب تک مالش کرتی رہیں، صلواتیں اس کی گوش گزارتی رہیں۔ بس کریں بھابی، ہر وقت بچی کے پیچھے نہ پڑا کریں، جوان بچی ہے، بد زن ہو گئی تو بھی برا ہوگا۔ فاطمہ چچی نے کہا تو اماں ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ کیا کروں، خود ہی اکساتی ہے ایسی حرکتیں کر کے، نہیں تو میرا دل خواہ میں کرتا ہے کہ اپنی پھول سی بچی کو ڈانٹتی پھروں۔ ثناء اللہ چاہتے تھے امینہ کے فرض کے بعد اب سعد اور آزاد کی شادی بھی کر دینی چاہیے، لیکن اماں اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ پہلے ہادیہ کی، پھر آزاد اور سعد کا سوچوں گی۔ ارے ہادیہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تمہیں اس کی فکر کیوں پڑ گئی؟ اس سے بڑی تو امان اللہ اور نصر اللہ کی بچیاں ہیں، ہمیں ان کا پہلے سوچنا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سعد کے ابا وہ گھر کی بچیاں ہیں اور ماشاءاللہ سے منسوب بھی ہیں۔ میری بچی کا تو ابھی رشتہ بھی طے نہیں ہوا، بس میرا دل نہیں مانتا۔ فاطمہ اور سہرش سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں پہلے ہادیہ کی ذمہ داری نبھاؤں گی، پھر بیٹوں کے سر پر صحرا سجاؤں گی، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اماں کا تفصیلی جواب ثناء اللہ کو خاصا مطمئن کر گیا۔ چلو پھر جیسے تم عورتوں کی مرضی۔ ویسے ہادیہ بیٹی اب بہت چھوٹی ہے، بس آپ بس کریں، رہنے دیں۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں بھی کتنی چھوٹی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہادیہ تو 20ویں میں جا رہی ہے، اماں نے وضاحت کی تو ابا سر ہلانے لگے۔ اور شاید ہادیہ کا ستارہ آج کل عروج پر تھا کہ نہ تو کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد ہوتی تھیں اور نہ ہی اماں کی ڈانٹ کھانے کو مل رہی تھی، بلکہ اتوار کو جب گھر پر سب مرد موجود تھے، کچھ مہمانوں کی آمد خاص اس کے لیے ہو گئی۔ مرد ابا اور چاچا لوگوں کے ساتھ مردانے میں بیٹھے تھے، جبکہ خواتین کو بڑے کمرے میں بٹھایا گیا۔ سونے کے زیورات سے لدی پھندی بڑی چادریں اوڑھے اچھی خاصی امیر خواتین لگ رہی تھیں۔ ہادیہ اور پلوشہ وغیرہ کو ان کی آمد کے وقت سے پتنگے لگے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کون ہے، ایسے نمونے آج سے پہلے تو گھر میں کبھی نہیں آئے۔ بڑے کمرے کی طرف نگاہ رکھے وہ خاصی بے چینی سے بولی، توبہ، سونا تو ایسے پہن رکھا ہے جیسے گھر میں اگا رکھا ہو، سخت زہر لگتی ہیں مجھے ایسی شوپی صورتیں۔ پلوشہ نے ناخنوں کو کترتے ہوئے اپنی رائے دی۔ خواہ میں غیبت نہ کرو، پتہ نہیں کون ہے اور کیوں آئی ہیں۔ عروسہ نے دونوں کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کیا خبر تمہارے رشتے کے لیے آئی ہوں؟ اس سے پہلے ہادیہ کی بات کا عروسہ جواب دیتی کہ سہرش چاچی دروازے سے آتی دکھائی دی۔ ہادیہ تم اندر آؤ اور دوپٹہ ذرا صحیح سے اوڑھ لو، تمیز سے رہنا۔ ان کا یہ کہنا غضب تھا۔ جہاں ہادیہ کا ماتھا ٹھنکا، وہیں پلوشہ، نتاشا، الوینا اور عروسہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ پر کیوں چاچی؟ وہ جانے پر معترض تھی۔ کیوں کا جواب بعد میں دوں گی، پہلے چلو۔ چاچی نے قدرے تیز لہجے میں کہا تو وہ کندھے اچکاتی ان کی ہمراہی میں اندر چلی گئی۔ قدرے بزرگ سی خاتون
فوراً کھڑی ہو گئیں اور آگے بڑھ کر خوب بھینچ بھینچ کر گلے لگایا۔ ماشاء اللہ کہہ کر دوبارہ بیٹھ گئیں اور اسے بھی پاس بٹھا لیا۔ ان کے ساتھ ایک ان کی بہو اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تینوں ہی ہادیہ کے حسن سے امپریس اسے یوں تکے جا رہی تھیں گویا آنکھوں کے راستے نگل جائیں گی۔ پھر کافی دیر کے بعد جب رخصت ہوئیں تو ہادیہ نے سکون کا سانس بھرا۔ رات گئے تک گھر کے بڑوں اور سعد وغیرہ کی میٹنگ بڑے کمرے میں جاری رہی، جبکہ وہ سب پلوشہ اور نتاشا کے کمرے میں جمع تھی۔ لو جی مبارک ہو، ہماری ہادیہ صاحبہ بھی ترقی یافتہ ہو گئی، پلوشہ نے کہا تو وہ خاموشی سے ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے امی بتا رہی تھی کہ یہ جاگیردار لوگ ہیں، خاصے امیر۔ نتاشا ان کی امارات سے مرعوب تھی۔ ہاں، اور کافی عجیب و غریب بھی۔ آخر وہ منہ بنا کر بولی، کیوں، کیا سب کے 2 منہ تھے، سر پر سینگ نکلے ہوئے تھے؟ عروسہ نے گھبرا کر کہا، پتہ نہیں، لیکن پھر بھی دیہاتی سے لوگ ہیں۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی، تو آئی بھی تو دیہات سے تھی۔ ویسے بھی جاگیرداروں کی خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں، تم بے فکر رہو، دلہا بھائی قابل قبول ہوں گے۔ الوینا کے دلہا بھائی کہنے پر وہ چڑ کر رہ گئی، مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کہ کیا جواب دیا جائے گا اور اس نے دلہا بھائی بنا لیا۔ نتاشا ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتہ ہے ہاں ہوگی، اگر انکار کرنا ہوتا نا تو فوراً کر دیا جاتا، یوں آدھی آدھی رات تک مذاکرات نہ ہوتے۔ عروسہ کی بات میں وزن تھا، وہ بے خیالی میں انہی خواتین کو سوچنے لگی۔ عروسہ کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد پوری چھان پھٹک کے بعد نوشیروان گوچانی کے لیے ہاں کہہ دی گئی اور 15 دن کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ہادیہ محض دیکھتی رہ گئی۔ باپ کی لاڈلی اور بھائیوں کی جان سے پیاری بہن کے لیے پوچھنے کی رسم نبھا کر گویا سارے حقوق پورے کر دیے گئے۔ اماں ان خواتین میں سے تھیں جو بیٹی کے جوان ہوتے ہی اس کا جہیز اکٹھا کرنے لگ جاتی ہیں۔ سو اب بھی بڑی پیٹیوں کی تلاشی لی گئی تو اچھا خاصا سامان جمع تھا۔ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، فرنیچر اور جولری کا مسئلہ تھا۔ کپڑے ہادیہ کی اپنی پسند کے لیے گئے۔ ویسے نوشیروان بھائی کمال کی شخصیت کے ہیں۔ شاپنگ سے واپسی کے بعد نوشیروان کی 1 ہفتہ قبل بھیجی گئی تصویر کا معائنہ کرتے ہوئے عروسہ نے کہا، کمال کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ذرا فرماؤ۔ ہادیہ نے ابرو چڑھاتے ہوئے پوچھا، بھئی ظاہر ہے اس کا مطلب ہے بے حد ڈیسنٹ، ہینڈسم، ویل آف، گڈ لکنگ، چارمنگ اور روب و دبدبے والی شخصیت۔ تصویر میں اتنے حسین لگ رہے ہیں تو اصل میں کیسے ہوں گے؟ عروسہ کی بات کی وضاحت پلوشہ نے کی تو وہ پھر سے ناخنوں کو کھرچنے لگی، جو آج کل اس کا من پسند مشغلہ بن گیا تھا۔ بشی کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ اچانک بولی، کیا کسی کو جانچنے کے لیے محض ظاہری شخصیت کافی ہوتی ہے؟ سوال ایسا تھا کہ سب لمحہ بھر کو خاموش ہو گئیں۔ ہوتی ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پلوشہ نے گویا ٹالا تھا، کسی سے امپریس ہونے کے لیے محض ظاہری شخصیت کا ہونا ضروری نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ الوینا نے پوچھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، اب جس بندے کے ظاہری حسن کے بارے میں تم سب نے زمین و آسمان ایک کر دیے ہیں، ممکن ہے وہ باطنی خوبیوں میں کنگال ہو۔ بظاہر لاپرواہی سے وہ بولی، بکواس، تم کبھی بات کا روشن پہلو نہ دیکھنا، ہمیشہ خامیاں ہی تلاشنا، گدھی کہیں کی۔ نتاشا کو اس کی فضول سی بات خاصی کھٹکی تھی، اور اتنے اچھے موقع پر یہ بدشگنی والی باتیں نہ کرو، کیا خبر زبان سے نکلا سچ ہو جائے۔ عروسہ جلدی سے بولی، نہیں پیاری بہنوں، ایک ایسا بندہ جس کے سنگ ہم نے تمام عمر گزارنی ہے، اس کی محض شکل دیکھ کر فدا ہو جائیں تو یہ سب بے معنی ہے۔ کسی کو پرکھنے کے لیے میرے نزدیک سب سے آتی ہے شرافت، اس کے بعد ذہانت، یا کچھ اور بندہ دیندار ہو، بہت پیار سے رکھنا جانتا ہو، عزت کروانے کا خواہش مند ہو تو عزت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، نکچڑا نہ ہو، غصیلا نہ ہو، عورت یا بیوی کے جذبات سمجھتا ہو، اور سب سے بڑھ کر ناراضگی، لڑائی جھگڑوں کے فن سے ناآشنا ہو، صورت جیسی بھی ہو، چاہے بھینگی جیسی ہی کیوں نہ ہو، بس صاف ستھری عادات کا مالک ہو۔ خوبصورتی، اور وہ بھی مرد کی، یہ تو ثانوی سی چیز ہے جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ہادیہ کی اتنی لمبی چوڑی بات کے جواب میں ان چاروں نے کورس میں او کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔
تو تم نے سب لوگوں کو اپنی اپنی پسند لکھ کر بھجوا دینی تھی۔ عروسہ نے سراسر مذاق اڑایا مگر وہ نظر انداز کر دی۔ اور ویسے بھی تم کیا سمجھتی ہو، یا تایا ابا اور سعد بھائی نے محض صورت دیکھ کر ہاں کی ہوگی؟ نیور۔ پہلے نوشیروان بھائی کی شرافت دیکھی ہوگی، پھر یہ پرکھا ہوگا کہ آیا بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے یا نہیں، پھر ہی ہاں کہی ہے۔ فضول سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دو ورنہ پھر تائی اماں سے مار کھاؤ گی۔ نتاشا کی بات پر وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ اور اب تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، سب سے بڑی امینہ اپی کے بعد اب گھر کی سب سے چھوٹی کی شادی ہوگی اور ہم بیچ والیاں رہ گئیں۔ نتاشا نے ذرا مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی تو سب نے مصنوعی تھوبڑے لٹکا لیے۔ اچھا ہے تمہیں دھکا دے دیں تاکہ پھر ہماری بھی باری آئے، پلوشا نے بھی آنکھ دبا کر کہا تو اس نے کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ کمینی، ہادیہ نے زہر سے کہا۔ کمینی کہو چاہے بے شرم، اب تو ہمیں بھی شادی کی جلدی ہے، عروسہ کیوں پیچھے رہتی؟ اب تم بیچاری انتظار کرو، پتہ نہیں تمہارے پیر پر پتھر کب گرتا ہے۔ ہم تو خیر سے بک ہیں۔ پلوشا نے کالر کھڑے کیے۔ جی ہاں، اور اب میں تائی اماں سے کہتی ہوں جلدی کریں، بہو صاحبہ دن رات ٹھنڈی آہیں بھرتے نہیں تھکتی۔ عروسہ نے مصنوعی جیلسی سے کہا تو وہ ڈھٹائی سے ہنس دیں۔ ہاں، جیسے یہ نادیہ ہمارے سامنے پوز کرتی ہے اور اکیلے میں سختی پر شادی شادی لکھتی رہتی ہے۔ الوینا نے چلغوزے پھانکتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، مجھے شادی کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، ہادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہے بیچاری، جب سے رشتے کی بات چلی ہے آدھی رہ گئی ہے، نتاشا نے اس کی حمایت میں کہا تو سب آنکھیں پھاڑے اس کا جائزہ لینے لگیں۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے 2 پاؤنڈ وزن بڑھ ہی گیا ہے۔ پلوشا کی بات پر ہادیہ نے اسے مکے رسید کیے تھے، اور آج اپنے مائیوں کے فنکشن کے بعد وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی تمام کزنز، ماں، مینا آپی نے اس کا چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا تھا، اور مائیوں کی رسم کے دوران اس قدر ہلے گلے میں وہ ہر خیال، ہر سوچ سے بے پرواہ سب کے توصیفی جملے انجوائے کر رہی تھی جو کہ اس کے سادہ مگر خوبصورت روپ کو دیکھ کر کہے جا رہے تھے۔ اور ابھی کزنز وغیرہ کے اٹھ جانے کے بعد یکدم ایک پسمردگی سی تھی جو اس پر طاری ہو گئی تھی۔ ایک ٹک چھت کو دیکھتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی کہ اس گھر میں اس کے 2 ہی دن بچے ہیں، پھر وہ اتنی پیار کرنے والی ہستیوں سے دور چلی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دل تھا کہ دکھ کے سمندر میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، اور وہ بنا آنسو بہائے اندر ہی اندر روئی جا رہی تھی۔ اسی لمحے آہٹ ہوئی، اس نے دیکھا اماں داخل ہوئی تھیں۔ سست روی سے چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ہادیہ کی طرح ان کی آنکھیں بھی بچھڑ جانے کے غم میں مبتلا تھیں۔ تھک گئی میری بچی، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اماں نے کہا تو بے اختیار ہادیہ کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ ہر پل اس پہ چیختی چلاتی اماں کا لہجہ آج محبتوں سے چور تھا۔ نا میری لال، میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہ بے ساختہ اماں کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ اماں کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ اس کا ماتھا چومتے چومتے وہ بے حال ہی تو ہو گئی۔ اماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، سچ اماں، مجھے خود سے جدا نہ کریں۔ ان کے گلے سے لگے وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو اماں کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ انہیں وہ سب یاد آنے لگا۔ ہادیہ ان کے بغیر کہیں آتی جاتی ہی نہیں تھی۔ جہاں جانا ہوتا اماں کو ساتھ لے جاتی، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی تو اماں ساتھ ہوتی۔ حالانکہ سعد بھائی لاکھ کہتے کہ میں ہوں نا ساتھ، لیکن وہ اماں کو ساتھ لے ہی جاتی۔ جہاں اماں بوجہ مجبوری نہ جا سکتی، وہاں ہادیہ کے جانے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اس عادت سے جہاں اماں بہت خور کھاتی، وہیں گھر کے باقی افراد خوب مذاق اڑاتے۔ سہرش چچی تو یہاں تک کہتی کہ جہیز میں بھی اماں کو ساتھ لے جانا۔ اور آج اماں کا دل بھر آ رہا تھا بیٹی کا سوچ کر۔ کاش کہ بیٹیوں کو رخصت نہ کرنا پڑتا جہاں وہ اپنا بچپن گزارتی ہیں، جن کی محبت کی چھاؤں میں وہ بڑی ہوتی ہیں۔ ان کا ساتھ چھوڑ کر ایک انجانے گھر، انجانے ماحول میں انجانے لوگوں کے درمیان جا کر رہنا پڑتا ہے۔ یہ کیسا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، گویا جسم سے گوشت کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے بھابھی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بجائے اس کو حوصلہ دلانے کے آپ اسے مزید رلائے جا رہی ہیں۔ دیکھیں تو بچی ہلکان ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ ماں بیٹی روتی رہیں کہ سحرش چچی نے کمرے میں آ کر اماں کو اچھا خاصا ڈپٹ کر کہا، پہلے ہی اتنی کمزور ہو رہی ہے، رلائیں تو نہ اسے۔ وہ دونوں کو الگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو اماں بے ساختہ الگ ہو گئیں۔ آنسو پوچھتے ہوئے ہادیہ کو دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے سوں سوں کرتی جان سے بڑھ کر پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا اب بس کرو، لے کے میرا اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ کتنے کام کرنے تھے مجھے، وہی بچوں جیسی عادتیں نہ گئیں تمہاری۔ سسرال میں ناک کٹواؤ گی میری؟ اللہ ہی ہے میری عزت کا رکھوالا۔ اپنے مخصوص انداز میں بولتی بنا اس کی جانب دیکھے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سحرش چچی نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ کچھ بھی تھا، اماں کی یہ ڈانٹ اسے بہت بھلی لگی تھی۔ اس کا سننا بھی غنیمت تھا کہ آئندہ یہ نایاب گفتگو کہاں سننے کو ملتی۔ رخصتی والی رات اگر اس کی جب نرالی تھی تو دلہا بھی اس کی ٹکر کا لگ رہا تھا۔ اماں کی ہر جاننے والی نے کہا، زینب، داماد تو تمہیں بڑا سونا ملا ہے، اللہ کی مہربانی سے بس وہ سکھی رکھے میری بیٹی کو۔ اماں کا جواب یہی ہوتا۔ گھر کی لڑکیاں اس کے پہلو سے لگی بیٹھی تھیں اور وہ صدا کے ضدی، چلبلی، اڑیل مزاج، نچلا بیٹھنا جس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اس وقت سنگی مجسمہ بنی ایک ٹک اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اماں، دونوں چاچیاں اور کزنز خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی جدائی کا غم بھی سینے میں دبائے ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں۔ اماں نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا کہ آج تو وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر مختلف رسموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب حقیقتاً اسے بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا کے سنگ چلے جانا تھا۔ اماں، ابا، بھائی، چاچیاں اور اپنی پیاری سکھیوں کے بعد وہ اس جوبن سے مل کر بھی بلک بلک کر روئی تھی، جس کے جسم سے اٹھتی بدبو اسے کئی فٹ دور سے آ جاتی تھی، جو اس کے ہاتھ سے پانی پینا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتی سعد اور آزاد بھائی کے پہلو سے لگی سجی سجائی گاڑی میں آ بیٹھی اور ابا، دونوں بھائی اور چچا اس وقت تک گاڑی کو جاتا دیکھتے رہے جب تک اس کا نقطہ بھی مدعوم نہ ہو گیا۔ زندگی کو پھولوں کی سیج سمجھنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نشیب و فراز زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جیسا سوچتے ہیں ایسا ہوتا نہیں، ہمیں ہماری توقعات سے الٹ ملتا ہے اور وافر ملتا ہے۔ یہی ہادیہ نوشیروان گورچانی کے ساتھ ہوا۔ وہ تتلیوں، پھولوں، خوشبوؤں اور لفظوں پر جان دینے والی معصوم نازک احساسات کی مالک لڑکی جب دلہن بنی، آنکھوں میں روپیلے سپنے سجائے، اپنی زندگی بھر کے ہمسفر کے لبوں سے اپنے ہوش ربا حسن کے قصیدے سننے کی منتظر تھی کہ جو خالصتاً اس کے لیے سجایا گیا تھا، مگر روپیلے سپنوں کا تاج محل شاید شیشے کا بنا تھا، جو اس گھڑی شناکے سے ٹوٹ گیا جب نوشیروان نے گلے سے سرخ پھولوں کا ہار صوفے پر اتار پھینکتے ہوئے اس سے کہا، تصویر میں تو کچھ کام کی نظر آ رہی تھی، مگر تم تو اتنی سوکھی سی ہو، لگتا ہے ماں باپ کے گھر فاقے کرتی ہوگی۔ جی، انتہائی تعجب سے اس نے کہا، او مائی گاڈ، اس قدر لیپا پوتی، یہ پینٹ تھوپنے کی کیا ضرورت تھی جب اصلی چہرہ چھپ نہیں سکتا؟ الفاظ اتنے کڑوے نہ تھے، لہجہ بھی عام سا تھا، نہ طنزیہ، نہ سنجیدہ، نہ مزاحیہ، لیکن شادی کی پہلی رات حسین ترین دلہن کی تعریف کرنے کے بجائے اگر ایسے جملے کہے جائیں تو یہ بھی عام یا بے ضرر نہیں لگتے۔ اس کے تو اندر کہیں دور تک سناٹا سا چھا گیا تھا اور وہ گمسم سی اس یوسف ثانی کو تکتی رہی جو یقیناً خالص جاگیردار تھا، بیوی کو اس کی حیثیت پہلے ہی دن جتلا دینے والا حاکم مرد۔ یہ الا بلا اتارو سب، مجھے وحشت سی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر، پتہ نہیں تم کیسے چڑھا کر بیٹھی ہو۔ وہ تابوت میں آخری کیل اس جملے نے ٹھونکا۔ وہ ضبط کے آخری مرحلے کو چھوتی بامشکل اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ صرف ظاہری شخصیت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، باطنی خوبیاں ہی کسی انسان کو مکمل انسان بناتی ہیں، اور میرا ہمسفر پتہ نہیں کتنا مکمل انسان ہے۔ ایک ہی رات میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔
ज्वेलरी उतारने से लेकर मुंह रगड़ रगड़ कर धोने तक वो बहुत सी सोचों को गले लगा चुकी थी। मेके और ससुराल में क्या फ़र्क होता है ये हादिया को अब मालूम हुआ। बदकिस्मती से इसकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवारियत के अंसुर से पाक थी। वो शेर व शायरी के दिलदादा, शोहर की बेतहाशा मोहब्बत की ख्वाहां एक ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ गई जो खुश्क मिजाज ही नहीं सर्द मिजाज भी था। इसके एहसासात से बेखबर महज एक बीवी समझने वाला। वो बुझ सी गई थी। मेके की खुशगवार और मासूम बातें याद आती तो दिल करता आँख खुले और फिर वही सब वापस आ जाए। एक शोहर ही क्या, यहाँ तो सभी इसके मिजाज के बरक्स थे। दोनों नंदे ज़्यादा बेतकल्लफ़ी के ख़िलाफ़ थीं, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैशनेबल समझकर कम और नाप तोल कर गुफ्तगू की जाती। अगर वो किसी फ़िल्म, ड्रामे या क्रिकेट मैच पर तबसरा करना चाहती महज फ्री होने के लिए, तो साइमा और आसमा की इस्तेहज़ाइया नज़रें माँ की तरफ उठ जाती। भाभी, आपको तो पता है हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं कि हम फिल्में देखें, लिहाजा हमसे तो तवक्को ना रखें इन बातों की। बड़ी साइमा कुछ इस अंदाज से बावर कराती कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती। मज़ीद कुछ कहने की या सुनने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती। इसका पोर्शन ऊपर बनवाया गया था। दिन के वक्त सास, दोनों नंदे और जेठानी ऊपर तशरीफ़ ले आईं और चारों जानिब से खुद साख्ता किए गए बड़े बड़े सुराखों में से हमसायों का नज़ारा करती। फिर इन पर जो सैर हासिल तबसरे होते तो ख़त्म होने का नाम ही ना लेते। अगर ऐसे में इसका बड़ा दिल चाहता कहने को कि ये कैसा माहौल है घर का। फिल्में नहीं देखी जाती मगर लोगों के घरों में ताका झांकी करके इनकी हर अच्छी बुरी हर कार्रवाई मुलाहिजा की जाती है। वो इस माहौल और लोगों से जल्द ही ओप गई। अगर मियाँ दिल पसंद होता तो जज्बात का ख्याल रखता तो वो मुमकिन था एडजस्ट कर जाती, मगर अब नामुमकिन था। ऐसे इस्त्री करते हैं, कॉलर तो देखो कैसे ख़राब हो रहे हैं। लगता है माँ बाप ने बस पलंग पर बिठाए रखा है, काम वाम कुछ नहीं करवाया। बहुत पल्ले पड़ गई मेरे। अपनी कमीज़ देखते हुए वो हस्बे तवक्को भड़क उठा था। हादिया खामोशी से सर झुकाए उसका बखेरा समेटती रही। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, दीवारों से नहीं। नौशेरवा से इसकी खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मतवज्जा किया। माफ़ कर दें, आइंदा ख्याल रखूँगी। रोज़ का जुमला आज फिर मुंह से निकला। कोई कह नहीं सकता था ये वो हादिया है जो 24 घंटे कटकरियाँ लगाए फिरती थी और जिसको इसकी अम्मा अगले घर में नाक कटवाने के ताने देती थीं। माय फुट, ख़याल और तुम वो और किस्म की बीवियाँ होती हैं जो शोहरों को सर पर बिठा लेती हैं। तुम्हारे जैसी नहीं जिन्हें 24 घंटे सोने से फुर्सत नहीं। गुस्से में कहता वो कमरे से बाहर निकल गया। हादिया होंठ कुचलती रह गई। कहने को तो बहुत कुछ होता था इसके पास, मगर अम्मा की कही गई वो सारी बातें जो इसकी शरारतों के जवाब में वो कहती इसे रोक देती। फिर अगर नौशेरवा को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो अम्मा का कहा सच साबित हो जाएगा और यही वो नहीं चाहती थी। आज इसका बर्थडे था। अम्मा, अब्बा और बाकी सब लोगों ने वक्फे वक्फे से फ़ोन पर मुबारकबाद दी तो वो खुश हो गई, मगर जिसके मुंह से सुनने की ख्वाहिशमंद थी वो घर से गायब था। एक वही क्या, घर में किसी को भी ये रस्म निभाने का कतई शौक़ नहीं था। सबके नज़दीक ये बिलावजा ओवर होने के तरीके थे जिनमें वो खुद कफ़ील थी। ज़मीनों पर से रात 10 बजे नौशेरवा की वापसी हुई। वो अच्छे से कपड़े पहनकर हल्का फुल्का मेकअप करके खिलाफ़े मामूल तैयार हुई थी। लम्हे भर को नौशेरवा ठटका था। किससे मिलने जा रही हो? अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा हो किस यार से मिलने जा रही हो। वो अंदर तक तप कर रह गई। क्यों, घर में तैयार नहीं हुआ जा सकता? तंजिया पूछा तो वो सर उठाकर इसे देखने लगा। क्यों नहीं, लेकिन आज से पहले तो तुमने ये ज़हमत गवारा नहीं की। पता नहीं किसका गम सीने से लगाए फिरती हो कि ना तो हंसने बोलने का शौक़ है और ना सजने का। वही नोकीला अंदर तक चुभता हुआ घटिया अंदाज। वो खून के घूंट भर कर रह गई। नौशेरवा, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने नए कपड़े पहने हैं। एक एक लफ्ज़ चबाते हुए इसने कहा। ओह चलो, किसी वजह से तो पहने हैं। अब अगर तुम्हारी ये नुमाइश बंद हो गई हो तो मेरे लिए खाना गर्म करके लाओ। सूखे मुंह भी मुबारकबाद का लफ्ज़ मुंह से ना निकाला। वो कुढ़ कर रह गई।
اصل میں آج میرا ارادہ تھا شہر جا کر کچھ آؤٹنگ کرنے کا، سوچا وہیں سے کھا لوں گی۔ سب باتیں پی کر بھی وہ ایک آواز سے بولی، واٹ؟ ہوش میں تو ہو؟ نوشیروان یوں اچھلا گویا بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ مائی ڈیئر وائف، یہ کوئی لنڈن امریکہ نہیں جہاں تم آزادانہ پھرتی رہو۔ یہاں تم باہر نکلو گی تو یہاں کے کتے بھی تمہیں بے پردہ دیکھ کر قتل کر ڈالیں گے، اور بات کرتی ہو آؤٹنگ کی۔ نوشیروان نے استہزائیہ انداز پر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط بول گئی ہے، لیکن میں شہر جانے کی بات کر رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولی، شاید آج پتھر دل پگھل جائے۔ ہادیہ نوشیروان صاحبہ، مجھے یہ چونچلے زہر لگتے ہیں۔ اگر تم اتنی ہی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی تو مجھ سے شادی نہ کی ہوتی۔ میں ان چونچلوں کو برداشت کرنے والا مرد نہیں۔ مجھے بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہے، آوارہ گردی کرتے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ وہ من کے بھر کے قدم لیے کچن میں چلی آئی۔ کھانا گرم کرتے ہوئے آنسو مسلسل بہتے رہے، مگر پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ نوشیروان کو تو اس کے رونے سے الرجی ہوتی تھی۔ وہ بجائے چپ کرانے کے اور چڑ جاتا۔ اندر کہیں ایک طوفان تھا کہ جو یہ کہنے کے لیے باہر آنے کو بے تاب تھا، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ آوارہ گردگی نہیں ہے، یہ ایک معصوم چھوٹی سی خواہش ہے، کسی غیر مرد کے سنگ نہیں، اپنے مجازی خدا کے سنگ، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اس قید خانے سے دور کہیں، پیڑوں کی چھاؤں میں پہلو با پہلو چلنا۔ یہ آوارہ گردگی نہیں نوشیروان۔ وہ کہہ نہ سکی کہ یہی آؤٹنگ جو نوشیروان کے نزدیک آوارہ گردی اور چونچلے ہیں، جبکہ اس کے جیٹھ کامران اور ان کی بیگم روزانہ شہر میں واک کرنے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں یا شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ان کا پورشن الگ تھا، لہٰذا جٹھانی الماس کو پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی، جدھر دل چاہتا اپنی مرضی سے چل دیتی۔ اور ایک وہ تھی جیسے دربے میں قید کر لی گئی ہو۔ شادی کے بعد ہی آسماں نے جتا دیا تھا کہ گھر کے مردوں کو عورتوں کا کہیں زیادہ آنا جانا سنورنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ چپ کر کے سنتی رہی، اور آج پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت ہے۔ نوشیروان کی ناگواری نے اسے بہت سی راتوں کی طرح آج رات بھی رونے پر مجبور کیا تھا۔ کامران گوچوانی کی ویڈنگ اینیورسری ہوئی تو انہوں نے الماس کو ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کیا۔ یہی نہیں، وہ ساری رات انہوں نے ڈی جی خان میں گزاری۔ ان کا بیوی سے محبت کا یہ انداز ہادیہ کے دل میں نئے سرے سے احساس کمتری جگا گیا۔ لاشعوری طور پر وہ اپنا مقابلہ ان پڑھ اور بھدی سی الماس سے کرتی تو وہ الماس بھابھی کو خود سے کئی گنا خوش قسمت تصور کرتی۔ کیا یہ کم تھا؟ اگر وہ بدصورت تھیں تو شوہر تو ان کے ہر احساسات سے واقف تھا۔ مجال ہے کبھی کامران بھائی نے الماس سے غصے میں بات کی ہو۔ عام طور پر بھی ان کے ماتھے پر کبھی تیوڑیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ یہ سب ہادیہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ جب کبھی اماں آتی وہ چہرے پر نقاب چڑھا لیتی۔ قیمتی کپڑے، سونے سے لدی پندی بات میں بات بلا وجہ ہنسنا، اماں اسے خوشحال تصور کرتی۔ اس کی آنکھوں کی ویرانیاں انہیں نظر نہ آتی۔ میکے کم جاتی رہنے کے لیے تب گئی جب وقاص، سعد اور آزاد کی شادی ایک ہی ساتھ طے ہوئی۔ نتاشا، پلوشا اور الوینا کی کھلکھلاتے چہرے ان کی اندرونی خوشی کی عکاسی کرتے تھے۔ اس کے بعد شادی ہوئی تھی تینوں کی، مگر تینوں اچھی خاصی صحت مند اور گوری چٹی ہو گئی تھیں۔ ایک وہ تھی جسے اپنے چہرے پر دھول اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ پریگننٹ ہوئی تو کمزوری مزید بڑھ گئی۔ گھر والوں کے نزدیک شاید یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، جب بھی اسے کوئی اضافی پروٹوکول نہیں دیا گیا، اور تو اور نوشیروان نے بھی کچھ خاص جوش نہیں دکھایا۔ وہ جو منتظر تھی میاں کی جانب سے خوش کن احکامات کی، تو منتظر ہی رہی۔ نہ تو نوشیروان نے اسے محتاط رہنے کو کہا اور نہ ہی خیال رکھا۔ پھل، فروٹ، جوس، کچھ بھی تو خاص اس کے لیے نہیں منگوایا جاتا تھا۔ وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ زندگی ایک طویل اور ناخوشگوار سفر بن گئی تھی کہ جس کا اختتام ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جب کمزوری کی حد سے سوا ہوئی تو اماں نواں مہینہ لگتے ہی اسے گھر لے گئی، جہاں قدم رکھتے ہی سارے دل شکن خیالات جیسے وہ پیچھے جھٹک کر آ گئی۔ اب بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟
سب سے فراغت ملی تو پروشا نے اسے دھر لیا۔ میں کیا بتاؤں، تم سناؤ اپنی، وہ بظاہر بشاشت سے پوچھنے لگی۔ کیا سناؤں، ہنی مون نہایت شاندار گزرا، ہر جگہ پر مزہ آیا۔ ایمان سے کسی چاہنے والے کی سنگت کتنا حسین بنا دیتی ہے، یہ اب پتہ چلا۔ وہ آنکھیں میچے جیسے دوبارہ شمالی علاقہ جات میں پہنچ گئی۔ ہادیہ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے، آنکھوں کی ویرانیاں کچھ زیادہ ہو گئی تھیں۔ کیسا ہنی مون اور کہاں کا ہنی مون؟ نوشیروان کے نزدیک تو یہ سب چونچلے تھے۔ وشی، میری زندگی ٹھہری ہوئی جھیل کی مانند ہو گئی ہے، جس میں کوئی آہٹ، کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ اچانک ہی اس نے دل کا ورق کھول لیا تھا۔ بڑھتا ہوا بوجھ اب اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی تو ہوتا جو سہارا دیتا۔ کیا مطلب؟ پلوشا نے سخت حیرانی سے پوچھا، پھر اسے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اضطراری کیفیت میں دیکھا تو گویا سب سمجھ گئی۔ کیا ہوا ہادیہ؟ نوشیروان بھائی تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ایک پتھر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ وشی، وہ شخص جذبات سے عاری ہے، اس کی زندگی کا مقصد محض پیسہ کمانا ہے اور کچھ نہیں۔ پھول، خوشبو، عورت اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وشی، وہ میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ چکا ہے، میرے تمام نازک احساسات میرے اندر کہیں دم توڑ چکے ہیں۔ میں ایک بت ہوں، چلتا پھرتا بولتا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے بتایا تھا۔ ایک بات کہوں ہادیہ، اگر تم اپنے ناخوش رہنے کی یہ وجہ طیمہ کو بتاؤ گی نا تو وہ یقیناً تمہیں غلط کہیں گی۔ پاگل، اب تم یہ چاہتی ہو کہ نوشیروان بھائی تمہیں پھولوں کے گلدستے گفٹ کریں، کارڈز بھیجیں، شاعری سنائیں؟ تو یہ ناممکن ہے۔ ہر وقت رومانس نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان ہے، ان کی طرف سے تھوڑا سا التفات ہی غنیمت سمجھو۔ یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے تمہیں بہت عزت سے رکھا ہوا ہے۔ لوگوں میں تمہارا ان کے حوالے سے ایک مقام بن گیا ہے، تم اپنی حیثیت سے اونچی ہو گئی ہو۔ یہ کیا کم ہے؟ پلوشا نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے سمجھایا تو وہ بلا وجہ سر ہلانے لگی۔ ہاں وشی، تھوڑا سا، صرف تھوڑا سا التفات، پر ہو تو صحیح۔ اس کی سسکی نما سرگوشی نکلی، پھر وہ پلوشا کے گلے لگ کے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اسون کی پیدائش کے بعد 1.25 مہینہ گزار کے وہ پھر اس قید مسلسل میں آ گئی، جہاں آنے کا سوچتے ہی دم گھٹنے لگتا۔ وہ سوچتی بیٹے کے بعد نوشیروان کا رویہ بدل جائے گا، مگر یہ سب خام خیالی تھی۔ بیٹے کے ساتھ ملائم رویہ رکھنے والے کا بیوی کے ساتھ رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا۔ اس کے لیے وہ ایک کٹھور، خشک اور غسیلے مرد کے روپ میں آتا۔ بعض اوقات وہ سوچتی یہ شادی نوشیروان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، تبھی تو وہ اتنا بدنما سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ، مگر سوچوں کی گتھیاں کون سلجھاتا؟ اس گھر کے سبھی افراد گویا اس کے وجود سے بے خبر تھے۔ یوں ہی اپنی قسمت کا لکھا قبول کرتے کرتے اس کی شادی کو 3 برس گزر گئے۔ 3 برس پہلے اس کی ہادیہ، اب کی ہادیہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ نہ صرف شکلاً بلکہ عادتاً، مزاجاً بھی سر سے پیر تک تبدیل ہو چکی تھی۔ اب اس کی زندگی کا مقصد سوالیہ نشان کی صورت اس کی طرف گھور رہا تھا، گویا وہ بے مقصد جیے جا رہی تھی، کسی بھی رشتے کی اہمیت کو جانے اور سمجھے بغیر، ایک سجی سجائی مورتی کی مانند ادھر سے ادھر چلتی پھرتی ہوئی، مگر کسی بھی احساس یا جذبے کو محسوس کرنے والے دل کے بغیر۔ اس دن بہت عجیب بات ہوئی۔ شروع دن ہی سے آج تک نوشیروان کا رویہ اس کے ساتھ کبھی اچھا نہ رہا، مگر اتنا کریہا یا بھیانک بھی کبھی نہیں تھا۔ اسون کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سو اس کے ساتھ رات ساری جاگنے کی وجہ سے خود وہ بھی بوجھل سی ہو گئی۔ فجر کے وقت جب اسون سویا تو نہ جانے کیسے اس کی بھی آنکھ لگ گئی، حالانکہ وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ نوشیروان کا حکم تھا کہ آج صبح وہ اسے جلدی جگا دے، لیکن آنکھ نوشیروان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر کھلی تھی۔ ایک لمحے کو تو ذہن سویا رہا، پھر کچھ یاد آنے پر بوکھلا کر اٹھی۔ تم بد سلیقہ جاہل عورت، میں نے کہا تھا نا تمہیں مجھے آج جلدی جگا دینا۔ اس کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اس کا عظیم قصور بتا رہا تھا۔ سوری، رات بھر نیند نہیں آئی، اس وجہ سے جاگ نہ سکی۔ آہستگی سے اس نے کہا، نیند تو تمہیں ویسے بھی بہت عزیز ہے، اس میں تو تم رکھنا ڈال ہی نہیں سکتی ہو،
जब देखो सोती मिलती हो। तुम्हारी सूरत में मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल अजाब में आ गई है। तुम मुझे कभी सुकून से ना रहने देना, फजूल औरत। वो बकता कहीं से भी डबल एमए नहीं लग रहा था, और मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए, जूते पॉलिश नहीं हुए। मैं पूछता हूँ, तुम इस घर में करने क्या आई हो? नौशेरवा, कल असफन की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकी। सख्त अपसेट था ये। दान भेजे, इसने वजाहत की। तुम दुनिया की वाहिद औरत नहीं हो जिसने बच्चा पैदा किया है। और भी औरतें हैं जो बच्चे पालने के साथ साथ घर और शोहर को भी देखती हैं। तुम्हारी तरह ये बोदे बहाने नहीं घटती। वो चीख कर बोला, अम्मा, लोगों से कहा भी था जो अनपढ़ जाहिल ख़ानदान में बैठी हूँ इन्हीं में से कोई एक मेरे लिए चुन ले, मगर इनके सर पर तो पढ़ी लिखी शहरी बहू का हुआ सवार था। ले आए मनचाही बहू, जिसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने के अलावा और कोई काम नहीं किया। अच्छा ही होता मैं अनपढ़ों की बेटी ब्याह लाता। इसका अंदाज हादिया को सरता पा सुलगा गया। लाख मरतबा दिए गए ताने फिर दोहराए तो गोया हादिया का जब्त न रहा। तो नौशेरवा गोरचवानी साहब, अगर आप मुझसे शादी करने पर पछता रहे हैं तो खुश मैं भी नहीं। आप तो अच्छी बीवी के होते भी नाशुक्री कर रहे हैं। मुझसे पूछिए, एक ऐसा शख्स जो तलीमी याफ्ता है लेकिन गालियों और तानों में शायद कोई डिग्री ले रखी है, जो मेरी एक पल को पुरसुकून नहीं गुजरने देता। इसके संग रहकर मैं फूलों की सेज पर नहीं, अंगारों पर चल रही हूँ। आप एक इंसान नहीं हो सकते। अगर आपके लिए लड़कियों की लाइन बैठी थी तो मेरे लिए भी सिर्फ आप ही का रिश्ता नहीं आया था। ये तो मेरे माँ बाप की आंखों पर अनदेखी झूठी और नुमाइश ज़दा शराफत की पट्टी बन गई थी कि बाकी सबसे मुंह मोड़कर उन्होंने मुझे इस दोज़ख में एक बेहिस इंसान के साथ भेज दिया। आप 3 बरसों का लावा बाहर निकला तो बंद होने का नाम ना लिया, मगर ये सब सुनने की हिम्मत सामने वाले बंदे में कहाँ थी। वो मज़ीद कुछ कहती कि इसने 2-3 ज़ोरदार थप्पड़ यक्के बाद देकरे इसके मुंह पर मारे, ऐसे कि वो लड़खड़ाती हुई बेड पर जा गिरी। मुंह पर हाथ रखे फटी हुई आंखों से वो अपने सर के साईं को देखने लगी, जिसने आज के सुबह शायद आखिरी समझ ली थी। तुम बदबख्त औरत, अगर ऐसी ही लाइनें लगी थी तुम्हारे बाप के दरवाजे पर तुम्हारे आशिकों की, तो पहले ही दिन क्यों नहीं बता दिया? मैं तुम जैसी आवारा बदचलन को अपने घर तो ना रखता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। तुम्हारे दिल में अगर ऐसे ही अरमान चल रहे हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जाकर कह दो अपने बाप से कि वो तुम्हारे लिए कोई मनपसंद शोहर ढूंढे। सुन रही हो ना? मगर वो सुन कहाँ रही थी। शायद बर्दाश्त की हद यहाँ तक की थी कि वो अपने मुजाजी खुदा के मुंह से बहुत कुछ सुने बगैर हैरत की तस्वीर बनी एक तरफ को लड़क गई थी। हॉस्पिटल के ठंडे कमरे में आंख खुली तो इर्द गिर्द इन रिश्तों को उदास, परेशान और दवागो देखा, जिनकी मोहब्बतों से दूर हुए सदियां गुजरी लग रही थी। सबके चेहरे इसे आंखें खोलते देखकर चमक से उठे। इसने देखा इसकी सास पाइंती की तरफ बैठी, सर पे दुपट्टा ओढ़े, हाथ में तस्बीह के दाने गिराने में मशगूल थीं। दोनों नंदे भी मलूल थीं या नज़र आने की कोशिश कर रही थीं। नताशा, पलविशा, अलवीना, अरूसा और अमीना बाजी भी अब्बा, दोनों चाचा, साद भाई, आज़ाद भाई और वकास भाई। आह! सबकी तरफ देखने के बाद एक लंबी ठंडी सांस निकली थी इसके मुंह से। कितने प्यारे अनमोल रिश्तों से जुदा हो गई हूँ मैं। फिर बेहोश होने से पहले नौशेरवा के मुंह से निकली वो सुलगती बातें याद आई तो चेहरा नफ़रत से बिगड़ कर रह गया। बस अम्मा, बस। सर दबाती हुई अम्मा की जानिब देखा, जिन्होंने इसका माथा चूम लिया। बस अम्मा, तुम्हारे तानों को गलत साबित करते करते मैं यहाँ तक आ गई। मैं जो निचला बैठना जानती ना थी, जिसने बाप भाइयों से कभी कोई डांट ना सही, जो गुस्से से दूर भागती थी, जो प्यार करने वाला ऐसा मर्द चाहती थी जिसे गुस्सा कभी ना आता हो, तुम्हारे लफ्ज़ों को झुठलाते झुठलाते मुर्दा हुई। तुम तुम कहा करती थी, मैं ससुराल जाकर तुम्हारी नाक कटवाऊंगी, तुम्हारी इज्जत घटाऊंगी, तुम्हारी तरबियत को बातें सुनवाऊंगी। तो प्यारी अम्मा, तुम्हारी इन्हीं बातों को गलत साबित करने के लिए मैंने इस बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी जिसने मुझे लम्हा बलम्हा डिग्रेड किया। मैं हकीकतन अच्छी बन गई, वैसी जैसी तुम बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी अच्छाई बेमोल गई। मैं बुरी होती तो तनकर खरी हो जाती,
تو کیا میرے شوہر کا رویہ ایسا ہوتا؟ نہیں اماں، نہیں۔ تمہارا میرے بارے میں حد سے زیادہ تشویش مند رہنا ہی شاید مجھے ایسے گھر لے گیا۔ لیکن اب بس اماں، میں نے بہت سہ لی نفرتیں، اب ہمت نہیں۔ آج، ابھی اور اسی وقت میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گی، اس گھر جہاں میری رضائی اور تکیہ ویسا رکھا ہے جیسا چھوڑ کر گئی تھی۔ میری موجودگی میں ہر کوئی مجھے ستانے کے لیے ان پر جھپٹتے تھے، لیکن میرے جانے کے بعد انہیں کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس چوبن سے سر میں مالش کراؤں گی جس کے جسم سے آتی بو مجھے الٹیاں کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ہاں اماں، میں تھک گئی زندگی اور شوہر سے۔ یہاں اب میرے لیے کچھ نہیں بچا، نہ پیار، نہ عزت، نہ رحم، نہ کچھ اور۔ ماما، ماما، بیشتر اس کے کہ وہ کچھ اور سوچتی۔ نوشیروان کے ساتھ اندر آتا اسون پرجوش انداز میں ماما کہتا اس کی جانب بڑھ آیا۔ اس کی سوچوں کو جیسے لگام مل گئی۔ وہ ایک ٹک خالی خالی نظروں سے اسون کو دیکھنے لگی۔ ماما اٹھے، ماما آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ چادر کیوں پہنی ہوئی ہے آپ نے؟ اٹھے، میرے ساتھ کھیلے نا۔ توتلی زبان میں اس کا 2 سالہ اسون اس کے ساتھ لاڈ کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ اسون کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ انتہائی محبت سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر نوشیروان کو دیکھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود کوئی شرمندگی، کوئی تلافی اس کے چہرے پر نہ ڈھونڈ سکی۔ اس کی سوچیں، خیالات نوشیروان کو چھوڑ دینے کا اپنے آپ سے کیا گیا عزم بھر بھری مٹی کی طرح ڈھہ گیا۔ آہ! اسون کو خود سے لپٹاتے ہوئے ایک اور ٹھنڈی آہ بھری۔ نہیں اماں، نہیں، اب نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکوں گی۔ اگر میں آ گئی تو میرا اسون کہاں رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ یہ تو نہ میرے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ نوشیروان کے بغیر۔ تو کیا میں خود غرض بن جاؤں، محض اپنی سوچوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی اماں۔ اولاد تو ساسا ہوتی ہے، اپنی جان سے بھی پیاری۔ میں کیسے اپنے بیٹوں کو بھلا کر خود کو آزاد کر دوں اس قید خانے سے؟ بس، اب کچھ بھی ہو، کتنے بھی زخم ملیں، میں سب سہ لوں گی اپنے اسون کی خاطر۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا سودا تو نہیں ہے۔ کبھی تو کوئی سہانی راہ میرے سفر میں آئے گی، کبھی تو میرے صبر کا صلہ ملے گا۔ نہیں تو میرے بیٹے کی صورت ایک خوشگوار منزل میری منتظر ہے۔ اس تک پہنچنے سے تو کوئی مجھے نہیں روک سکتا، کوئی نہیں۔ اسون کا سر سینے سے لگائے وہ کمرے میں موجود نفوس سے بے خبر سوچے جا رہی تھی، تو پھر اطمینان بھری سانس لے کر اماں کی گود میں سر رکھ لیا۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر وہ گویا پرسکون ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اس کہانی کے اوپر اپنا تبصرہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔